ایک بار میں اپنی فیملی کو لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھانے گیا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو میری نظر ہمارے ٹیبل سے کچھ دور ایک ٹیبل پر ایک بوڑھے کپل پر پڑی جو ہماری ہی طرح کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی ایک خوشحال نظر آنے والا انسان ہوٹل میں داخل ہوا۔ آنے کے بعد اسے اس بوڑھے کپل کے قریب کے ٹیبل پہ ہی جگہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کے فون پر بیل بجنے لگی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے کھڑے ہو کر خوشی سے بھرپور لہجے میں بلند آواز میں کہا، دوستوں، آج مجھے اللہ نے پہلی دفعہ بیٹا دیا ہے، تو اس خوشی میں میں اس ہوٹل میں موجود سب لوگوں کو چکن کڑھائی کھلانا چاہتا ہوں۔ بل کی ادائیگی میری طرف سے ہوگی۔ ہوٹل کے ویٹر تھوڑی دیر کے بعد سب کی ٹیبل پر چکن کڑھائی کی پلیٹ رکھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب نے اس آدمی کو مبارکباد بھی دی اور شکریہ ادا کر کے گھر چلے آئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد میری ملاقات اس آدمی سے ایک شاپنگ مال میں ہوئی۔ ان کے ساتھ ایک 5 سالہ بچہ تھا جو پاپا کہتے ہوئے کھلونوں کی فرمائش کر رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ کیا راز ہے؟ کچھ ہی ہفتوں میں آپ کا بیٹا اتنا بڑا بھی ہو گیا؟ وہ صاحب مسکرائے اور بولے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے کوئی کال نہیں آئی تھی، میں نے خود ہی اپنے فون کی بیل بجا کر یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ اب تو میری حیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا، اس کی کیا ضرورت آ پڑی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کو شاید یاد ہو کہ میری ٹیبل کے پاس ایک بوڑھا کپل بیٹھا ہوا تھا، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت کہہ رہی تھی، آج میرا چکن کڑھائی کھانے کا من کر رہا تھا، تو بوڑھے آدمی نے کہا، تم تو جانتی ہو میری تنخواہ کتنی کم ہے، اگر ہم چکن کڑھائی کھا لیں گے تو پھر ہمارے لیے اس مہینے میں گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے آج بریانی کھا لیتے ہیں، چکن کڑھائی پھر کبھی اور کھا لیں گے۔ اس وقت یہ باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے یہ سارا ڈرامہ کریٹ کیا۔ میں نے پوچھا، جب آپ کو کھلانا ہی تھا تو صرف ان کو ہی کھلاتے، پورے ہوٹل کو کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صاحب مسکرائے اور بولے، اگر میں اکیلے ان کو کھلاتا تو ان کی خودداری کو ٹھیس پہنچتی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلتا اور ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ میں ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ اس طرح سے نیکی کرنے کا انداز شاید ہی کبھی میری نظر سے گزرا ہو۔ جی ہاں دوستوں، نیکیوں کے معاملے میں ہمارا حال بزنس مین جیسا ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ ہم نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں اس کے چہرے پر احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کسی کے لیے ایک ہاتھ سے کریں تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ جس پر احسان کریں اس کے چہرے پر نظر بھی نہ ڈالیں، کہیں اس کی جھکی ہوئی نظریں ہمیں غرور اور گھمنڈ میں نہ مبتلا کر دے۔ یہ خاموش نیکیاں ہی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں۔ اس لیے اگر نیکی کریں تو چپ چاپ کریں، اس کا اشتہار نہ لگائیں۔